اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثامن المقابلۃ وہی داخلۃ علی الاعواض نحو اشتریتہ بألف ومنہ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جیسا کہ آپ میرے عزیز جانتے ہیں، بحث ہماری با کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ با کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے بائے مفردہ اور دوسری ہے بائے مرکبہ۔ ابھی فعلاً بحث ہماری بائے مفردہ کے بارے میں ہے اور وہ حرف جر ہے اور اس کے 14 معنی ہیں۔ با حرف جر ہے اور اس کے 14 معنی ہیں۔ اچھا، ساتھ ہم نے پیچھے پڑھ لیے تھے با کے معنی۔ آج با کا 8واں معنی ہے کہ با جو ہے وہ مقابلہ کے لیے آتی ہے۔ الثامن المقابلہ، با مقابلہ کے لیے آتی ہے، اور یہ با جو مقابلہ کے لیے آتی ہے یہ آواز پر داخل ہوتی ہے۔ کیا مطلب آواز؟ عوض کی جمع ہے آواز، عوض کی جمع آواز، یعنی جو مقابلے میں عوض دینا ہوتا ہے نا اس پہ داخل ہوتی ہے۔ یہ عوض، عوض آواز، عوض مقابلہ۔ جیسے مثلا اشتریتہ بألف، دیکھو بے الف عوض ہے، اس پہ داخل ہوئی ہے۔ اشتریتہ، میں نے اس کو خریدا، اس کو کوئی کتاب کوئی اور چیز جو بھی ہے، میں نے اس کو خریدا بألف، 1000 کے مقابلے میں 1000 عوض دیا، 1000 دیا اور وہ شے خریدی۔ تو یہ آواز یعنی عوض جو ہوتے ہیں ان پر آئی ہے۔ یہ با بائے مقابلہ ہے، اور جو عوض دینا ہوتا ہے اس پہ داخل ہوئی ہے۔ اور اسی 8ویں قسم کے با بائے مقابلہ ہے، اسی 8ویں قسم سے ہے یہ آیہ مجیدہ بھی، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ٹھیک ہے، پھر تفصیلی معنی کریں گے، ابھی آپ کی خدمت میں فقط یہی کر رہا ہوں محل شاہد والا کہ کیسے یہ آیہ مجیدہ میں جو با ہے مقابلہ کے لیے، ادخلوا الجنۃ یعنی تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، بما یعنی ان اعمال کے مقابلے میں جو تم کنتم تعملون جو تم انجام دیتے رہے ہو، جو عمل تم انجام دیتے رہے ہو اس کے مقابلے میں ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمارا محل شاہد ہے، ادخلوا الجنۃ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، با مقابلہ ہے، بما کنتم یعنی وہ جو تم اعمال انجام دیتے رہے ہو، جو تم کرتے رہے ہو، ان کے مقابلہ میں، ان اعمال کے مقابلہ میں جو تم کرتے رہے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں بیا جو ہے بے ما والی وہ مقابلہ کے لیے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ اچھا، یہاں معتزلہ نے با کو سببیت کے لیے لیا ہے۔ بے ما کنتم میں جو با ہے اس کو کہا سببیت کے لیے، معتزلہ نے یہ کہا ہے، لیکن ہم نے
مقابلہ کے لیے لی ہے، ہم نے سببیت کے لیے اس با کو نہیں لیا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کے حدیث نبوی ہے ایک، لن يدخل احدکم الجنت بعملہ، یہ جو با ہے اس میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ با سببیت کی ہے. آیا یہ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون، ان اعمال کے مقابلے میں جو تم کرتے رہے ہو. عرض کیا ہے باب ہم نے کس معنی میں لیے؟ مقابلہ کے لیے لیے، سبب کے لیے نہیں لی. اچھا، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تم میں سے کوئی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا بے عمل ہی، بے سبب عمل، اپنے عمل کے سبب سے، اپنے عمل کی وجہ سے تم میں سے کوئی جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر توجہ کرو یہاں بات ہے، اگر آیا مجیدہ میں با سببیت کی لے لیں اور حدیث میں بھی با سببیت کی ہے تو آیت اور حدیث میں تعارض ہے اور ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. دوبارہ سنو، اگر آیا میں با سببیت کی ہو اور حدیث میں بھی سببیت کی ہو تو آیا اور حدیث کے درمیان تعارض اور ٹکراؤ ہو رہا ہے. کیسے بلا؟ آیت یہ کہہ رہی، البتہ میں اب کس صورت میں کر رہا ہوں کہ آیت میں بھی با سببیت کی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون، ان اعمال کے سبب جو تم کرتے رہے ہو، یعنی جنت میں داخل ہونے کا سبب اعمال ہیں. جب تک سبب نہیں ہوگا مسبب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو آیا یہ کہہ رہی ہے کہ جنت میں جانے کا سبب اعمال ہیں، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ عمل کے سبب کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کا لطف ہوگا، اللہ کا تفضل، اور پھر بندہ جا سکتا ہے، ورنہ اعمال کے بل بوتے پہ کوئی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اگر ہم با آیا میں سببیت کی لیں اور حدیث میں بھی سببیت کی لیں تو ان دونوں کے درمیان تعارض اور ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ میرے بچے فرمایا ہے. کیونکہ آیا یہ کہہ رہی ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ با اگر سببیت کی لیں، ان اعمال کے سبب، ان اعمال کی وجہ سے جو تم انجام دیتے رہے ہو، یعنی جنت میں داخل ہونے کا سبب اعمال اگر بات سببیت کی ہو. حدیث کہتی ہے عمل کے بل بوتے پر، عمل کے سبب سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. بس حدیث اور آیت میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ہم نے کیا ہے تعارض نہیں ہے، حدیث اور آیت میں تعارض نہیں ہے. جو ہم نے کام کیا تھا، ہم نے آیا مجیدہ میں ادخل الجنہ بما کنتم تعملون میں با مقابلہ کی لی ہے، با سببیت کی نہیں لی، اور حدیث میں با سببیت کی ہے. جب آیا اور حدیث میں دونوں با الگ الگ ہیں تو پھر ان کے درمیان تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ حدیث اور آیت میں نہیں ہے، چونکہ با الگ الگ ہے. آیت میں با مقابلہ کے لیے ہے اور حدیث میں سببیت کے لیے ہے. بھائی یہ ہم نے کام کیوں کیا؟ یہ کام ہم نے کیوں کیا ہے کہ آیت میں مقابلہ کی اور حدیث میں سببیت کی لی ہے اور تعارض ختم ہو گیا ہے. کیوں؟ جمعاً بین الادلہ ہے، ادلہ کو جمع کرنے کی خاطر نہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ادلہ کو جمع کرنے کی خاطر. کیوں؟ کیونکہ نا ادلہ جمع کرنی ہے. حدیث کہتی ہے کوئی بندہ عمل کے ناز پر، عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، حدیثیں یہ کہہ رہی ہیں اور ادھر آیت کہے کہ عمل کے سبب سے جنت میں جانا ہے، تو ان کو جمع کرنے کے لیے ہم نے
ان کا تعارض ختم کر دیا ہے اور کہا ہے آیت میں جو با ہے وہ مقابلہ کی ہے اور حدیث میں سببیت کی ہے اور ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔ امید ہے بات میری پہنچ گئی ہوگی آپ بھائیوں کی خدمت میں۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ اگر آپ چاہیں تو ایک مرتبہ میں پھر عرض کروں بھائیو، یہ جو آیا ہے ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، یہاں با کس معنی میں لی ہم نے؟ مقابلہ کی لی ہے، سببیت کی نہیں لی۔ اور حدیث لن يدخل لا احدکم الجنہ بعملہ، یہاں با سببیت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ حدیث میں سببیت کی اور آیت میں جو ہے سببیت کی نہیں لی، آیت میں با سببیت کی نہیں لی۔ اگر سببیت کی لیں توجہ تو آیت میں اور حدیث میں تعارض اور ٹکراؤ ہے، کیونکہ آیت پھر یہ کہہ رہی ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے سبب جو تم انجام دیتے رہے ہو، یعنی جنت میں جانا عمل کے سبب پہ ہے، عمل سبب ہے جنت میں جانے کا۔ اور حدیث کہہ رہی ہے کہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اپنے عمل کے سبب، تو تعارض ہو رہا ہے۔ حدیث کہتی ہے عمل کے ناز پر، عمل کے سبب پہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کا فضل ہوگا، تفضل ہوگا، لطف ہوگا، جبکہ آیا کہے کہ عمل کے سبب سے تم جاؤ، ٹھیک؟ تعارض ہو رہا ہے۔ تو اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے یہ کام بڑا مناسب ہے کہ آیت میں با سببیت کی نہیں، آیت میں با سببیت کی نہیں بلکہ با مقابلہ کی ہے اور حدیث میں با سببیت کی ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات؟ اچھا، اس کے بعد با کا نامہ مانا، با کا نامہ مانا جو ہے وہ ہے المجاوزۃ، مجاوزہ، با مجاوزہ یعنی ان کے معنی میں ہے، با مجاوزت کے لیے۔ مجاوزت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ابتعاد اور دور کرنا ایک چیز کو دوسری چیز سے۔ مجاوزہ کا معنی دوری ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے کیا کرنا؟ دور کرنے کا نام ہے مجاوزہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ آپ جانتے ہو کہ یہ مجاوزت ایک چیز کا دوسری چیز سے جو دور ہونا ہے، یا وہ مجاوزت حقیقی ہوتی ہے یا مجاوزت مجازی ہے۔ مجاوزت حقیقی یہ پیچھے آپ نے عوامل میں مثال پڑھی تھی، رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر پھینکا قوس سے، یعنی قوس جو کمان تھی اس سے تیر نکل کے دور چلا گیا، دور ہو گیا، میں نے تیر پھینکا کمان سے، تو کمان سے تیر نکلا نا اور دور آگے تک چلا گیا، دوری نہ ہو گئی۔ اچھا، ایک ہوتی ہے مجاوزت مجازی، حقیقی نہیں، جیسا کہ اس آیہ مجیدہ میں جو اس میں آ رہی ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، یہاں مجاوزت مجازی ہے اور با بمانا ان ہے، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا یعنی فَاسْأَلْ عَنْهُ خَبِيرًا، ٹھیک ہے۔ با بمانا ان کیوں لیا ہے آغا جان؟ کیونکہ عرض خدمت عزیزوں کے یہ مادہ سوال ان کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، با کے ذریعے نہیں ہوتا۔ سوال والا مادہ سوال جو متعدی ہوتا ہے نا وہ ان کے ذریعے ہوتا ہے، با کے ذریعے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا؟ دلیل ہے کہ یہ با بمانا ان ہے اور آپ کہتے ہو سوال والا مادہ ان کے ذریعے متعدی ہوتا ہے۔ میں جناب دوسری آیہ مجیدہ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے، یفسر بعضہ بعضا ہے یا نہیں۔ اب ایک اور آیہ مجیدہ پڑھنے لگا ہوں کہ جس میں یہ سوال والا مادہ ان کے ذریعے متعدی ہوا ہے۔ جب دوسری آیت ہوگی تو اس با کا معنی بھی پھر وہی
ان کے نکلے گا. دوسری آیت کون سی سوال ان کے ذریعے متعدی ہوا ہے؟ یسألون عن انبائکم. یسألون عن، دیکھو یسألون عن انبائکم ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اس نام ماننے میں بھلا ہم نے کیا کہا ہے؟ عرض کیا ہے اپنے بھائیوں کو کہ با مجاوزت کا معنی دیتی ہے، ان کے معنی میں ہے، اور یہ جو با ان کے معنی میں ہے یہ سوال کے ساتھ مخصوص ہے. جب سوال ہو نا، سوال، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ با لگی ہو تو وہ ان کے معنی میں ہے. فاسأل بہ خبیرا، فاسأل عنہ ہے، با بمعنی ان ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ دلیل کیا ہے میرے پاس کہ فاسأل بہ با بمعنی ان ہے. دلیل یہ دی آپ کو کہ یہ مادہ سوال، سالا یسأل، سوال اسأل، یہ ان کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. دلیل ایک دوسری آیت ہے یسألون کا، یسألون کا اشتباہ نکلا، یسألون عن انبائکم، یسألون عن ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ مطلب جی تمام ہو گیا میرا. مطلب یہ تھا کہ با مجاوزت کے لیے ہے اور ان کے معنی میں آتی ہے، اور با جو ان کے معنی میں آتی ہے یہ مخصوص ہے سوال کے ساتھ. ٹھیک ہے، سوال والا مادہ ان سے متعدی ہوتا ہے. آپ کو دلیل دی ہے. ایک کیل اور ہے، توجہ توجہ، کیل ایک اور کہتی ہے کہ یہ با جو مجاوزت کے لیے ہے اور ان کے معنی میں ہے یہ سوال سے مخصوص نہیں ہے. با مجاوزت کے معنی میں یعنی ان کے معنی دے تو یہ ہم نے پیچھے ابھی کہا رہا سوال والا مادہ ہو، پیچھے سوال ہو اور پھر با ہو تو ان کا معنی ہوگا. کیل کہتی ہے کہ یہ با ان کے معنی میں ہونا یعنی مجاوزت کے لیے ہونا سوال سے مخصوص نہیں ہے. دلیل، کیل کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے. ٹھیک ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. با ان کے معنی میں ہے بین ایدیہم و ان ایمانہم. یہ مطلب ہے عزیزو. اس کے بعد بصریین تو آپ جانتے ہو قبول نہیں کرتے کہ ایک حرف جر دوسرے حرف کے معنی میں ہو. وہ بصری یہاں کیا کرتے ہیں؟ بصری کہتے ہیں فاسأل بہ خبیرہ میں با ان کے معنی میں نہیں ہے، بصری کہتے ہیں، بلکہ با سببیت کی ہے، با سببیت کے لیے ہے، بصری کہتے ہیں. لیکن اس بات کو رد کر دیتے ہیں کہ بصریوں کا قول ٹھیک نہیں ہے، بصریوں کی بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. السامن المقابلۃ، با جو ہے وہ مقابلہ کے لیے ہوتی ہے. 8واں معنی یہ ہے وہ یہ داخلت والا آواز ہے اور یہ داخل ہوتی ہے آواز پر. عوض، آواز، عوض کی جمع آواز، عوض جو ہوتے ہیں ان پہ آتی ہے. نہ وہ اشتریت بألفن، میں نے اس شے کو خریدا 1000 کے مقابلے میں. بألفن یعنی 1000 کے مقابلے میں، 1000 کے عوض، 1000 دیا وہ شے خریدی. ومن ہو یعنی اسی 8ویں جو قسم ہے با کی یعنی مقابلہ. من ہو اسی 8ویں قسم کے با مقابلہ کے لیے آتی ہے، اسی سے ہے یہ آیا بھی. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. بڑی توجہ. الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے. طیبین، اس حال میں کہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتی ہیں.
کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں. یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں ان سے سلام ہو تم پر. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، ٹھیک ہے، سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں، داخل ہو جاؤ جنت میں. بما کنتم تعملون، ان اعمال کے مقابلے میں جو تم انجام دیتے رہے ہو، بمقابلہ کی لینا ہے. وَإِنَّمَا لَمْ نُقَدِّرْهَا بَالسَّبَبِيَّةِ، ہم نے آیا میں نقدرہا یعنی آیا میں بائے سببیت کو فرض نہیں کیا ہے. وَإِنَّمَا لَمْ نُقَدِّرْهَا بَالسَّبَبِيَّةِ، ہم نے آیا میں بائے سببیت کو فرض نہیں کیا ہے. کما قالت المعتزلہ، تو جیسا کہ معتزلہ نے کہا ہے. معتزلہ نے کیا کہا ہے کہ یہ با آیت میں سببیت کی ہے، لیکن ہم نے نہیں کہا. انما لم نقدر با سببیہ، ہم نے آیت میں با سببیت کو فرض، آیت میں با سببیت کو فرض نہیں کیا. کما قالت المعتزلہ، جیسا کہ معتزلہ نے کہا ہے. معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ با سببیت کی ہے. وَكَمَا قَالَ الْجَمِيعُ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، جیسا کہ تمام مفسرین حدیث نبوی میں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ سببیت کی ہے. لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی ہرگز جنت میں نہیں جائے گا. بِعَمَلِهِ، بسبب عمل، اپنے عمل کی وجہ سے کوئی ہرگز جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ لِأَنَّ الْمُعْطِي بِعِوَضٍ قَدْ يُعْطَى مَجَانًا، اس لیے کہ جو عطا کرتا عوض کے ذریعے قد یعطی مجانا، کبھی کبھی مفت بھی عطا کرتا ہے. اس لیے کہ جو معطی ہے دینے والا عوض کے مقابلے میں قد یعطی مجانا، کبھی کبھی وہ مفت میں بھی عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْمُسَبَّبُ فَلَا يُوجَدْ بِدُونِ السَّبَبِ، اما جو مسبب ہے وہ تو سبب کے بغیر ہرگز نہیں پایا جاتا، اس لیے ہم نے سبب کی نہیں لی. ٹھیک ہے. اس لیے کیا بلا وہ آیا مجیدہ میں اور اس آیا مجیدہ میں اس حدیث میں کیا لی ہے، کیا نکلا منہ سے، اس حدیث میں باقی اس کی لی ہے سببیت کی لی ہے. اما المسبب فلا یوجد بدون سبب، مسبب یعنی بہشت میں داخل ہونا، فلا یوجد بدون سبب، سبب کے بغیر نہیں پایا جاتا ہے. مسبب جنت میں داخل ہونا، فلا یوجد بدون سبب، مسبب جنت میں داخل ہونا بغیر سبب کے نہیں پایا جاتا ہے. وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا تَعَارَضَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْآيَةِ، واضح ہوا بالتحقیق کہ تعارض نہیں ہے حدیث اور آیت میں، تعارض نہیں ہے. کیوں نہیں ہے تعارض؟ لِاخْتِلَافِ مَحْمَلِ الْبَاعَيْن، چونکہ دونوں باؤں کی توجیہ مختلف ہے. محمل توجیہ، دونوں باؤں کی توجیہ مختلف ہے. ایک با مقابلہ کی ہے آیت میں اور حدیث میں با سببیت کی ہے. حدیث اور آیت میں تعارض نہیں ہے. کیوں؟ لِاخْتِلَافِ مَحْمَلِ الْبَاعَيْن، اس لیے کہ دونوں باؤں کی توجیہ مختلف ہے. ایک با مقابلہ کی ہے آیت میں اور دوسری سبب کی ہے. کیوں یہ کام کیا ہے؟ جمعاً بین الادلہ، ادلہ کو جمع کرنے کی خاطر. التعصیو، نام ہوگا جان با کا نام مانا المجاوزت، مجاوزت کا معنی بتایا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے دور کرنا. ابتعاد، دور کرنا ایک چیز کا دوسری چیز سے. کا ان، جیسے ان ہے با یعنی مجاوزت کے لیے، جیسے ان کے معنی میں ہے. فقیل تختص بالسؤال، کہا گیا ہے کہ یہ مختص ہے سوال کے ساتھ.
کیا مطلب؟ یہ با جو مجاوزت کی ہے یہ مختص ہے مادہ سوال کے ساتھ، سوال ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی ہے، سوال والے مادے میں آتی ہے. نہ ہو الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. توجہ ہے، فاسأل به خبیرا یہ محل شاہد ہے، یعنی فاسأل عنہ خبیرا. توجہ، الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما فی 6 ایام، اور ان سب کو جو ان دو کے درمیان ہیں، اور ان کو بھی جو ان دو کے درمیان ہے 6 ایام یعنی 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر جلوہ فرما ہوا عرش پر. ٹھیک ہے، الرحمن وہ رحمان ہے. فاسأل به خبیرا یعنی فاسأل عنہ خبیرا، پس تم سوال کرو عنہ اس اللہ سے، خبیر کے بارے میں. فاسأل عنہ، پس تم اس سے کیا کرو؟ سوال کرو عنہ یعنی اس اللہ سے، خبیرا خبیر کے بارے میں. بے بمانا ان ہے، فاسأل بے فاسأل عنہ. دلیل کہ با بمانا ان ہے، بے دلیل ہے. توجہ، وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ. دیکھو فاسأل جو ہے وہ کس کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے؟ مادہ ان کے ساتھ ہے. یہ یسألون ان، جب یہ ان کے ساتھ ہے تو فاسأل با میں بھی ان، با ان کے معنی میں ہے. توجہ کرو، وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ یعنی میں یہ دلیل دے رہا ہوں. فاسأل بِهِ خبیرا با ان کے معنی میں، فاسأل عنہ خبیرا ہے کیونکہ سوال ان کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے دوسری آیت پڑھی ہے یسألون ان. ٹھیک ہے، وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور اگر حملہ آور ہو جائیں لشکر تو یہ دل سے چاہیں گے کہ وہ جا بیٹھے بدو کے درمیان اور پوچھتے رہیں تمہاری خبریں. وکیلا، توجہ رہے، ابھی تک ہم نے کہا ہے کہ با ان کے معنی میں ہے اور آتی بھی سوال کے ساتھ ہے. آگے کیل کہتی ہے نہیں، با ان کے معنی میں بھی ہوتی ہے اور سوال سے بھی مخصوص نہیں ہے. وکیلا لا تختصوا بہی، کیلا مختص نہیں ہے با بہی سوال کے ساتھ، بے دلیل قولہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول ہے یہ دلیل ہے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یہاں باب مانا ان ایمانہم ہے. توجہ فرمائیے، یوم تر المؤمنین والمؤمنات، ٹھیک ہے، تم مومنین اور مومنات کو، ٹھیک ہے، دیکھو گے. اس دن جب تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب تم دیکھو گے مومن مرد اور مومن عورتوں کو، کیا؟ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے آگے. یسعی نورہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا بین ایدیہم ان کے آگے آگے، وبایمانہم یعنی وعن ایمانہم اور ان کی دائیں جانب. پھر ایک معنی کر دوں، اس دن جب تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کی آگے آگے اور ان کی دائیں جانب. بے ایمانہم، ان ایمانہم ہے. تمام شد. وَتَأَوَّلَ الْبَصْرِيُّونَ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا عَلَىٰ أَنَّ الْبَاءَ لِلسَّبْوِيَّةِ، بصریوں نے تعویل کی ہے کیونکہ آپ جانتے ہو بصری قبول نہیں کرتے ہیں کہ جو ہے با
ان کے معنی میں ہو، مجاوزت کے لیے ہو، با ان کے معنی میں ہو، بصری قبول نہیں کرتے تو اس آیت کی توجیہ کر رہے ہیں وَتَأَوَّلَ الْبَصْرِيُّونَ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، بصریوں نے تعویل کی ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا میں اللہ ان الباء للسبیت کے با سبیت کی یہ معنی یہ فَاسْأَلْ بِهِ سوال کرو بِهِ اس کے سبب سے خبیرن شخص سے آگاہ اور خبیر کا، فَاسْأَلْ بِهِ تم سوال کرو بِهِ اس کے سبب سے، خبیرن ایک شخص سے آگاہ کا، باج سبیت کے لیے وَرَعْمُ أَنَّ لَا تَكُونُ بِمَانَا أَنْ أَصْلًا رَعْمُ گمان کیا ہے بصریوں نے کہ با لا تکون بمانا ان اصلاً، اصلاً با ان کے معنی میں نہیں ہے، یعنی مجاوزت کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وفیہ بعدن، فیہ مصنف فرماتے فیہ اس بصریوں کے قول میں بعد ہے، دوری ہے، ٹھیک نہیں ہے، یعنی کیوں؟ لأنه لا يقتضي قولك سألت بسببه ان المجرور هو المسؤول عنه، کیونکہ آپ کا قول سألتو بسببه تقاضا نہیں کرتا ہے کہ مجرور مسئول عن ہے، بسببه، ٹھیک ہے، سألتو بسببه، ٹھیک ہے، یہ جو ہے آپ کا قول سألتو بسببه یہ تقاضا نہیں کرتا ہے کہ جو مجرور ہے با کا وہ مسئول عن ہے۔ سألتو میں نے سوال کیا بسببہ اس کے سبب سے، تو یہ با نہیں بتاتی کہ جو مجرور ہے وہ مسئول عن ہے، وہ سبب ہے، ٹھیک ہے، مسئول عن نہیں ہے۔ اگر با لیں سببیت کی تو پھر یہ بات نہیں پتہ چلتا کہ جو مجرور ہے با کا وہ مسئول عن ہے، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ با کا جو مجرور ہے وہ کیا ہے؟ مسئول، پیچھے سالہ والا مادہ ہو اور با کا جو مجرور ہے وہ مسئول عن ہوتا ہے، جبکہ یہاں سببیت کی لیں تو وہ مسئول عن پھر نہیں سمجھا جاتا کہ وہ با کا مجرور مسئول عن ہے، اگر با سببیت کی ہو تو اس کا مجرور مسئول عن نہیں ہوتا کہ وہی مسئول عن ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزوں؟ اب اس کے بعد اگلے معنی جو ہیں الگ پھر اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔